بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم اور میرے تاریخ طلبہ اسلام کے غیور نوجوان ساتھیوں، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور قیامت تک کے تمام آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی ذلی آئے گا، نہ کوئی بروزی آئے گا، البتہ خلافت ہوگی، اور خلافت جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور ایک اور حدیث کے مفہوم میں ہے کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے اور ان میں بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ سامعین دیکھیے، دین اسلام پر عمل کرنا ظاہراً تو بہت آسان ہے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور قرآن کریم کی تلاوت کر لی، لیکن قرآن کریم کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں، نماز صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اور احادیث کو صرف یعنی اس کا مطالعہ کر لینا ہی کافی نہیں، بزرگوں کی صحبت میں صرف یعنی بیٹھنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں سے کچھ نہ کچھ اخذ کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو دکھلاوا نہیں، صرف یعنی اس کو بطور ورزش کے نہیں پڑھنا، بلکہ اس میں یعنی خاص ایک کیفیت کا ہونا ضروری ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے مقصود ہے اور مطلوب ہے۔ ایسی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں ایسا ہی ہے، اور جب آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی امتحان کے اور بغیر کسی پریشانی کے دین اسلام میں اسے یعنی کامیاب کریں گے۔ کامیابی تو اس کے مقدر میں ہے، لیکن اس کامیابی کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو لازمی اس کے اندر برداشت کرنی پڑیں گی۔ ان پریشانیوں سے اسے گزرنا پڑے گا، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ان کو برداشت کر کے اس پر صبر کرنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کامیابی کے لیے مدد مانگنی پڑے گی۔ بہت سے واقعات ہیں۔ ہمارا بنیادی موضوع، بنیادی جو ہمارا یعنی جماعت کی جو بنیاد ہے اور جماعت کا جو کام ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور رد قادیانیت ہے۔ تو ختم نبوت کے پہلے مجاہد واقعات تو بہت سارے ہیں کہ صحابہ اکرام سے ہی یہ کام شروع ہو گیا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود یعنی پہلی ایسی شخصیت ہیں کہ جب دین کا نعرہ بلند کیا تو مصیبتوں اور آفات و پریشانیوں نے ان کا استقبال کیا۔ تو اسلام میں جب بھی اسلام کا کام کیا جائے گا، دین کا کام کیا جائے گا، تو ظاہراً تو ایسے ہے کہ بہت آسان کام ہے، لیکن جب اس کا رد عمل سامنے آتا ہے تو وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان وہاں استقامت اختیار کرے، ڈٹ جائے اور وہاں پر قائم ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی استقامت کی دعا کرے اور اس پر ڈٹا رہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کروں گا مختصراً۔ سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جو ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں دو آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک اسود بن کعب العنسی تھا، صنعاء یمن کا علاقہ ہے، وہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دوسرا مسلمہ کذاب، یمامہ کا علاقہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے کچھ قریب بھی ہے، اور وہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو مسلمہ کذاب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک خط بھیجا، اور اس میں نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کی جو عبارت تھی کہ من مسلمۃ الکذاب رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ مسلمہ کذاب جو کہ اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب دینا ضروری بھی سمجھا، صرف مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھا کہ
نبوت ختم ہو چکی، رسالت ختم ہو چکی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو نیا نبوت کا دعوے دار اس کا کیا تعلق؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان کو اپنا یعنی پیغامبر بنا کر بھیجا، اور وہ حضور کا خط لے کر مسلمہ کے پاس گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ مسلمہ نے کچھ شرائط بھیجی تھیں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور مجھے بھی اللہ نے وحی کی ہے کہ تو میرا وہ ہے پیغامبر ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ کچھ شرائط ہیں وہ آپ تسلیم کر لیں کہ ہم نبوت کو تقسیم کر لیتے ہیں، بعض علاقوں کے نبی آپ ہو جائیں، بعض کے میں ہو جاتا ہوں، اور ایسا ہی یعنی افراد جو ہیں انہیں بھی تقسیم کر لیتے ہیں، بعض میرے ساتھ ہو جائیں، بعض آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ تو سیدنا حبیب بن زید انصاری اب حضور کا پیغام لے کے گئے، تو وہاں انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ مسلمہ کذاب کی نبوت کو تسلیم کریں، اور یہ تسلیم کریں کہ حضور بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہے۔ تو ان کی استقامت کہ جب دین کا کام شروع کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ناطہ جوڑ لیا، تو چاہے وہ حضور کے دور میں ہو یا بعد میں حضور کے ماننے والے جتنے بھی ہوں، جب حضور سے ناطہ جڑ جائے گا تو پھر مصائب و پریشانیاں آئیں گی۔ جب دین کا کام شروع کیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ ذہن میں ہو کہ مشکلات و مصائب آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پہ استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ سیدنا حبیب بن زید انصاری نے وہاں اس کے دربار میں بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ حضور آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تم کذاب ہو، دجال ہو، اور اس کے منہ پر تماچا رسید کیا اپنی اس گفتگو سے کہ اس کا تمام جو جاہ و جلال تھا اس کے دربار کے اندر، اسے انہوں نے اس گفتگو سے اس کو ختم کر دیا، اور اس کے تمام درباری بہت زیادہ پریشان ہوئے اور وہ خود بھی بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے اپنے دجال کو، جلاد کو حکم دیا کہ آ کے ان کی پٹائی لگائے۔ اس نے بہت مارا، یہاں تک کہ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک عضو جو ہے اسے کاٹا گیا، اور ہر عضو کے کاٹنے کے بعد پوچھا جاتا تھا کہ کیا مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو ان کی ثابت قدمی کو سلام کہ صحابہ کا ایمان ایسا ہی تھا کہ انہوں نے ہر عضو کے کٹنے کے بعد کہا کہ نہیں، تم نبی نہیں ہو بلکہ نبی حضور ہی ہیں اور تم جھوٹے ہو، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو مصیبتوں کا آنا یہ ایک یعنی جسے کہتے ہیں کہ یقینی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ یعنی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض کام ایسے ہیں کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، در حقیقت وہ تمہارے خلاف ہوتی ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں کہ جنہیں تم ناپسند سمجھتے ہو لیکن در حقیقت وہ تمہارے حق میں ہوتے ہیں، تمہارے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ تاتاریوں کا دور تھا، ان کے مقابلے میں چند قلعوں کو فتح کرنا تھا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اتنے اسباب نہیں تھے، ہمارے لیے ان کا فتح کرنا بہت مشکل تھا، لیکن مقابلہ سخت تھا، اللہ سے استقامت کی دعا مانگی اور ہم قائم رہے اس پر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے، ان کی فوج زیادہ تھی، ہم قوت میں کچھ کم تھے، انہوں نے ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں مزید تنگ کرنے کے لیے اور ذہنی طور پر ہمیں پریشان کرنے کے لیے انہوں نے بعض روایات میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے کچھ نسخے جلائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کی، تاکہ اس سے مسلمان کا دل جو ہے وہ دکھے اور مزید یعنی اس میں غصہ پیدا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے استقامت کی دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بدلا، اور یعنی باوجود ہمارے کمزور ہونے کے یعنی ظاہری اسباب کے اندر ایمان تو بہت بلند تھے، ایمان تو بہت مضبوط تھے، کہ جس کی بدولت یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ تمام قلعے فتح ہو گئے۔ تو مصیبت و تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ دین کے کسی بھی کام میں یعنی جب انسان قدم رکھتا ہے تو اس کا پہلا مقصد اور پہلا جو اس کو ذہن میں اس کا مخالفت کا جو یعنی پہلا قدم جو اس کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ میری مخالفت ہوگی اور مار بھی پڑے گی، جیل بھی آئے گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی پیدا ہوں گی، لیکن کام کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس میں مزید مضبوطی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم یعنی دین میں داخل ہو جاؤ تو فاستقیم، قل آمنت باللہ ثم استقیم،
کہ کہہ دو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس کو استقامت اختیار کرو۔ تو اصل چیز استقامت ہے۔ اگر استقامت یعنی نصیب ہو گئی، استقامت مل گئی تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور اگر استقامت نصیب نہیں ہوتی تو پھر ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص ہمیں عطا فرمائے، اور اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ السلام علیکم۔